الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم اور جب کہا جاتا ان کے لیے آمنوا بما انزل اللہ ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. قالوا تو وہ کہتے نؤمن بما انزل علینا ہم ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ جو اتارا گیا ہم پر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ انکار کرتے جو اس کے علاوہ ہے. وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو ان کے پاس ہے. قل آپ فرما دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ پس کیوں قتل کرتے آئے ہو تم اللہ کے انبیاء کو من قبل پہلے سے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر ٹھہرا لیا تم نے بچھڑے کو معبود اس کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا تو کہا انہوں نے ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور وہ پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت اپنے کفر کی وجہ سے. قل آپ کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم بہت برا ہے جو تمہیں حکم کرتا ہے ان باتوں کے ساتھ تمہارا ایمان. ان کنتم مؤمنین
اگر تم ایمان والے ہو تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 11واں رکوع آیت نمبر 91، 92 اور 93 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے مختلف انواع اور مختلف طریقوں سے بات سمجھائی۔ کہیں ان کو اللہ نے اپنے انعامات یاد دلائے، کہیں ان کے بڑوں کی احکامات الہیہ میں کوتاہی کو بیان کیا، کہیں ان کے آباء و اجداد کے عہد شکنیوں کو بیان کیا، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بنی اسرائیل کی عہد شکنیوں کو بیان کیا، اور ان کی کوتاہیوں کو یاد دلا کر ان کو غیرت دلائی اور ایمان کی دعوت دی۔ اب یہاں پر ان کا ایک باطل نظریہ جو ہمارا آج کا سبق ہے، اس میں ان کے ایک باطل نظریے کا بیان ہے، اور 5 طریقوں سے اس کی تردید ہے۔ اور ان 5 طریقوں میں تردید کے ساتھ اس سے پہلے جو ان کی کوتاہیاں بیان ہوئی ہیں ان کا گویا کہ مختصر خلاصہ بھی بیان کر دیا کہ تم نے یہ کیا وہ کیا، وہ بھی سب اس میں مختصر آ جائے گا۔ باطل نظریہ ان کا یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس پر ایمان لاؤ، تو جواب میں کہتے ہیں جی تورات پر ہم نے ایمان لایا، ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم تورات کو اس لیے مانتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو تمہیں قرآن کریم کو بھی ماننا چاہیے۔ اور اگر تم قرآن کریم کو ماننے سے انکار کرتے ہو تو سنو، تم مانتے تورات کو بھی نہیں ہو، تم نے یہ صرف زبانی دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے 5 طریقوں سے ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی جو سبق کے اندر موجود ہے۔ نہیں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات کو، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، یعنی تورات کے علاوہ چاہے وہ انجیل ہے، چاہے وہ زبور ہے، چاہے وہ صحیفے ہیں، چاہے وہ قرآن کریم ہے، وہ اور کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو اسلام ہے، ایک خوبصورت دین ہے اور سچا دین ہے جو کسی کتاب کا انکار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی نبی کا انکار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم یا اسلام جس طرح ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کو حرام اور ناجائز اور کفر سمجھتے ہیں، اسی طرح کسی نبی کی بے ادبی کو بھی ہم ناجائز اور حرام اور کفر سمجھتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کا انکار ہم کفر سمجھتے ہیں، ایسے ہی تورات و انجیل کا انکار کرنا بھی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کفر سمجھتے ہیں۔ اسلام نے تو یہ حکم دیا ہے کہ جو بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ ذرا پہلے ان کا جواب سننے سے پہلے آپ 6 پارہ بالکل شروع سے نکالیں۔ سورت کا نام ہے سورۃ النساء، صفحہ نمبر ہے 93، 6 پارہ ہے، آیت نمبر 150 ہے۔ 6 پارہ آپ بالکل پہلا صفحہ نکالیں اس کا۔ سورۃ النساء
آیت نمبر 150، چھٹا پارہ بالکل تقریباً شروع سے۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور یہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ جدائی ڈالیں، تفریق ڈالیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، ویریدون، اور چاہتے یہ ہیں، ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، کہ ہم اس کے بیچ میں کوئی راہ اختیار کر لیں، بعض کو مانیں بعض کو نہ مانیں، بعض نبیوں کو مانیں بعض نبیوں کو نہ مانیں، بعض کتابوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب، رسوا کن عذاب۔ تو گویا اللہ نے بتایا کوئی بعض کو مانے اور بعض کا انکار کرے وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے، اور اس بات کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ واپس آئیے جی، اب یہاں پہ اسلام کا آپ نے بنیادی عقیدہ اور نظریہ سن لیا کہ تمام انبیاء کو ماننا ہے، تمام اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے، نہ کسی نبی کا انکار کرنے کی گنجائش ہے، نہ کسی آسمانی کتاب کے انکار کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اب اللہ ان کے اس قول کو بیان کرتے ہیں اور پھر 5 وجوہات سے اس کی تردید فرمائیں گے جی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک کے ساتھ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ جو ہم پر اتارا گیا، ویکفرون بما وراء، اور وہ انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے۔ اب انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، اس کی 5 وجہوں سے تردید۔ پہلی وجہ، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ قرآن حق ہے۔ قرآن کیا ہے جی؟ حق ہے۔ حق، تو تورات میں تو حق ماننے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تورات کو مانتے ہیں تو پھر حق کو کیوں نہیں مانتے؟ تورات میں تو حق کے ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ قرآن اللہ کا کلام یہ کیا ہے؟ حق ہے اور سچ ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا، والذی جاء بالصدق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے، قرآن کی کوئی خبر جھوٹی نہیں، قرآن کے اندر کوئی واقعہ جھوٹا نہیں، قرآن کی کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں، قرآن سراسر کیا ہے؟ حق ہے۔ قرآن کیا ہے جی؟ حق ہے، اور تورات میں حق ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو فرمایا اگر تورات کو مانتے ہیں تو قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ وَهُوَ الْحَقُّ۔ دوسری بات، مصدقا لما معہم، فرمایا تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کے لیے جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے پاس ہے۔ تمہارے پاس تورات ہے، قرآن تورات کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ کئی جگہ اللہ نے نام لے کر تورات کا ذکر کیا، مثلاً 15ویں پارے میں کیا فرمایا؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو قرآن تو تورات کی تصدیق کرتا ہے، قرآن تو تورات کی توثیق کرتا ہے، اور قرآن تو تورات کی تعریف کرتا ہے۔ تو فرمایا جو قرآن کریم اگر تورات کی تردید کرتا ہوتا تو پھر تو کوئی بات بنتی تھی مخالفت کرنے کی، قرآن تو سراسر تورات کی تصدیق کر رہا ہے اور تم کہتے ہو ہم انکار کرتے ہیں، تو تورات کی تصدیق کرنے والے کا انکار کر رہے ہو۔ تو پہلی وجہ وَهُوَ الْحَقُّ، دوسری وجہ مصدقا لما معہم۔ یہ 2 وجہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کی قرآن کی صداقت کے لیے۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا ہم تورات کو مانتے ہیں باقیوں کو نہیں مانتے، اللہ کہتے ہیں مانتے تم وہ بھی کوئی نہیں ہو، مانتے تم تورات کو بھی۔ آواز آ رہی ہے سب ساتھیوں کو؟ ساتھیوں پہ ذرا نیند کا، اور بھائی بھی بالکل فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے۔ تو فرمایا جی کہ
مانتے یہ بھی کوئی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں نا کہ تورات کو ہم مانتے ہیں، اس بات میں بھی یہ سچے نہیں ہیں۔ بندہ بیٹھا ہو راجہ سرفراز سے پڑوس سے پھر سو جاوے، یہ گل بڑی عجیب ہے۔ راجہ صاحب کے پڑوسی نے جاگ کے رہنا چاہیے تھا۔ اچھا تم کہتے ہو جناب ہم مانتے ہیں، غلط بات ہے۔ کیوں؟ سنیے جی، قل آپ فرما دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، پس کیوں قتل کرتے آئے ہو اللہ کے نبیوں کو پہلے سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو وہ نبی جو بنی اسرائیل میں آئے، جو تورات کی دعوت دیتے ہوئے آئے، جو تورات کی بات منوانے کے لیے آئے، تم نے ظالموں ان نبیوں کو قتل کر دیا۔ اگر تم تورات کو مانتے ہوتے تو تورات کی دعوت دینے والے نبیوں کو قتل کیوں کرتے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح گویا کہ ان کے اس دعوے کا انکار کیا، اور بڑی مضبوط دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا بے مثال کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کی تردید بغیر دلیل کے نہیں کرتے، ساتھ سمجھاتے ہیں کہ یہ وجہ ہے۔ فرمایا کیوں تم انبیاء کو قتل کرتے آئے جو تورات کی دعوت دیتے تھے، اور ادھر سے یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں۔ آگے چوتھی وجہ، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے واضح دلائل کے ساتھ۔ یہی تورات والے نبی موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے بڑے واضح دلائل کے ساتھ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان کے بعد۔ تم کہتے ہم تورات کو ماننے والوں، موسیٰ علیہ السلام 40 دن طور پر گئے، تم نے بچھڑے کو معبود، یہ ہے ماننے والے تورات کے؟ فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے ہو کیونکہ شرک کیا، اور ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تم نے کیا، رب کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنایا، اور دعوے تمہارے یہ کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے اور تورات کو مانتے ہیں۔ ایسے کیسے تورات کو ماننے والے ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو صرف دعوے کے ساتھ نہیں ماننا، عملی طور پر ماننا ہے۔ دعویٰ ہو کہ ہم کتاب الہی کو مانتے ہیں، عملاً شرک کریں تو اللہ اس کی تردید کرتا ہے۔ جیسے آج کل دعویٰ ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہے مسلمان کہلانے والے کا کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر کئی ایسے کام ہیں کہ جناب شرک اس میں، جیسے بچھڑے کو معبود انہوں نے بنایا اور ہم نے تو پتہ نہیں کتنے کچھ بنائے، تو اللہ تعالیٰ میں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ آگے جی پانچویں دلیل اور پانچواں رد، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم کہتے ہو ہم تورات کو مانتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ طور کیوں تمہارے اوپر اٹھایا گیا تھا؟ وہ کیا واقعہ ہے جی؟ اس میں کیا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ تورات ہی پہ عمل کرنے سے تو تم پھر گئے تھے کہ اللہ نے طور اٹھایا، کب مانتے ہو کہ اوپر آئے پہاڑ؟ تو ہم نے کہا جی مانتے ہیں، تو وہ کون تھے؟ وہ تم ہی تو تھے نا، دعوے بڑے کرتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے اور تورات کو مانتے ہیں، تورات کو تم کہاں مانتے تھے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا، اور ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، یعنی جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے تورات کی صورت میں اس کو مضبوط پکڑ لو، یعنی اس پر عمل کرو، اس پر یقین رکھو، اور سنو جو کچھ اللہ نے فرمایا یعنی اس پر عمل کرو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تم اتنے بدبخت ہو، تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی، یعنی اس وقت تو تم نے وعدہ کیا لیکن پھر فوراً وعدے سے مکر گئے، جیسے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب پہاڑ سر پہ آیا پھر تو تم نے مانا، اور جب وہ وقتی طور پہ مان لیا اور جب وہ ہٹ گیا تو پھر تم اسی طرح ہو گئے۔ جیسے زلزلہ آتا ہے ہم سارے توبہ استغفار کرنے شروع کر دیتے ہیں، بس جو ہی زلزلہ ختم ہوتا ہے ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے ہوتے کہ ہماری پھر وہی حالت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا تم تو وہی کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم ماننے والے، تم تو وعدے سے مکر گئے تھے، تورات پر عمل کرنے سے ہی مکر گئے تھے۔ قالوا سمعنا وعصینا، کہا انہوں نے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمان، یعنی زبانی طور پہ تو کہہ دیا کہ ہم نے سنا ہے، عملی طور پر عصینا
نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور وہ پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت کفر کی وجہ سے. لفظی معنی میں محبت کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ مراد بچھڑا تو پورا نہیں پلایا جاتا نا دلوں میں، ظاہر بات ہے دلوں میں محبت پلائی جاتی ہے، تو اپنے دلوں میں بچھڑا کو پلایا گیا، یعنی بچھڑے کی محبت پلایا گئے. شرک کرنے میں ان کو اتنی لذت محسوس ہوئی کہ بس اسی کی محبت دل میں آ گئی. اور اللہ اہل ایمان کی صفت قرآن میں بیان کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہے نا ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ کی ہوتی ہے. سب سے زیادہ محبت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. وہ اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک مومن شخص اگر وہ کسی شرک کو دیکھے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، کرنا بھی نہیں چاہیے. یہی ایمان کی کیفیت ہے. ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، نہیں تو کم از کم دل میں تو برا سمجھے نا شرک کو. اگر شرک کو دل میں بھی برا نہ سمجھے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، سورۃ طٰہٰ میں ہے، تو آگے دیکھا ان صاحبوں کو کہ یہ بچھڑے کو معبود بنا کر بیٹھے ہوئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ، اور قرآن کہتا ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ جو تختیاں تھیں جن پہ تورات لکھی تھی وہ بھی نیچے ڈال دیں، وہ بھی نیچے رکھ گئیں. یعنی ایسا موسیٰ علیہ السلام کو آیا نا غصہ. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون کے سروں کے بال کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگے اور کہنے لگے تو نے منع کیوں نہیں کیا تھا ان کو؟ ما منعک یا ہارون، اے ہارون تو نے ان کو منع کیوں نہیں کیا تھا؟ اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے دیکھا کہ یہ بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا یا بنی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے بھائی میرے سر اور داڑھی کے بال نہ پکڑ، میرے سر اور داڑھی کے بال نہ پکڑ. میں ان کو بہت سمجھاتا رہا لیکن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. میں نے ان کو خوب سمجھایا. اب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ آپ نے دیکھا، وہ غصہ کس بات پر تھا؟ شرک کو دیکھ کر. جب دیکھا کہ شرک کر رہے ہیں، اور اس بات پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بالوں کو کیا لیا؟ پکڑ لیا. تو یہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ داڑھی تھی ہارون علیہ السلام، اور دوسری اتنی تھی کم از کم ہاتھ میں آ جاتی تھی. سمجھ آئی؟ کچھ اتنی بھی ہو کم از کم ہاتھ میں تو آئے نا جی. وہ اچے نال نہ پکڑنی پڑے بھائی، داڑھی ڈھونڈ کے داڑھی کدھر گئی ہے جی، کم از کم تھوڑی داڑھی اتنی تو ہونی چاہیے. بہرکیف موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شرک دیکھے تو بندے کو کیا آنا چاہیے؟ مومن کو غصہ آنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کو روکنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے. اب کوشش کا انداز بے شک اپنے ہوں، ضروری نہیں کہ جب جارحانہ ہو، پیار محبت سے بھی سمجھائے. سب سے پہلا طریقہ تو ہے ہی سمجھانا. ہر جتنے سے بڑا ہی مجرم کیوں نہ ہو، اس کو طریقہ یہ ہے کہ بات سمجھائی جائے. جب اس کے ذہن میں آئے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کو پیار محبت سے اپنا، تاکہ وہ خیر خواہ سمجھے کہ میرا خیر خواہ ہے اور یہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک آدمی دیکھتا ہے کہ لوگ آگ کے سامنے چکر لگا رہے ہیں، کسی قبر کے سامنے چکر لگا رہے ہیں، کسی اور جانور کے سامنے چکر لگا رہے ہیں اور جھک رہے ہیں، تو دل میں غصہ بھی نہ آئے اور دل میں افسوس بھی نہ ہو، تو سمجھے کہ پھر کمزور ہے. وہ آخری درجہ جو ہے نا وہ بھی کمزور ہو پڑا ہے. اس لیے دل کے اندر افسوس ضرور ہونا چاہیے. خیر، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں محبت بچھڑے کی پڑ گئی کفر کی وجہ سے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے. ایمان قلبی یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہو. یہ قلبی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے کہ اللہ کی محبت دل کے اندر موجود ہو. اور دل میں اگر رب کی محبت ہی نہیں ہے اور بندے کو پرواہ ہی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی عبادت کریں، جو بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں یا کوئی اور عمل کریں، وہ محبت کے ساتھ کریں. یعنی یہ نہیں کہ اب زکوٰۃ دینی ہے، یار جی کیا کریں، اب یہ بوجھ ہے چلو دے ہی دیں، اس نظریے سے نہیں. فرمایا محبت کے ساتھ، میں نے رب کے نام پہ دینا ہے. حج کرنا ہے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ. نماز کے لیے بندہ آئے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ آئے. بھئی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، رب کے گھر میں جا رہا ہوں، میں آیا ہی دنیا میں عبادت کے لیے ہوں، محبت کے ساتھ. اللہ میں یہ محبت نصیب فرمائے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قرآن حق ہے، 5 وجہوں سے تردید کی، تم نہیں مانتے ہو۔ قرآن تصدیق کرنے والا تورات کی، تم نہیں مانتے ہو۔ تم کہتے ہم تورات کو مانتے ہیں، انبیاء کو تم نے قتل کیا۔ نمبر 4، تم کہتے ہم تورات کو مانتے ہیں، بچڑے کو تم نے معبود بنایا۔ تم کہتے ہم تورات کو مانتے ہیں، طور تمہارے اوپر اٹھایا گیا۔ یہ 5 وجہوں سے اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے کہ ادھر تمہارے دعوے ہی ہیں، ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت بھی نہیں، ادھر تمہارے دعوے ہی ہیں، ہم پہلے سے ایمان والے ہیں۔ یہ کرتوت ہوں اور بندہ کہے میں ایمان والا ہوں، ہاں یہ کرتوت اور بندہ کہے میں کیا ہوں، ایمان۔ وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرم آئے یہود۔ ساری ان کی بات نہ کریں نا، اپنی بات بھی کریں۔ فرمایا کہ تم اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کے میں اور آپ بھی تو دیکھیں نا۔ صحابہ کرام کی بس بات ختم کر رہا ہوں، صحابہ کرام کی کیا عجیب بات تھی کہ وہ کہتے تھے ایسے ہو جاؤ جیسے ہم ہیں تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا آج ہم میں سے چاہے کوئی میں ہوں، چاہے کوئی آپ ہوں، چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی پیر ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری طرح ہو جاؤ تو کامیاب ہو جائیں گے؟ بس یہی بات اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، آپ کہہ دیجئے برا ہے جو تمہیں حکم کرتا ہے ان باتوں کے ساتھ تمہارا ایمان۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان والے ہو تو پھر یہ حرکتیں اللہ ان سے کہتے ہیں ایمان والے ہوں تو ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، یہ تو پھر بہت بری باتوں کا حکم تمہیں ایمان کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان نہیں ہے، یہ تو تمہارے دعوے ہیں، صرف دعووں سے کامیابی نہیں ہوتی جب تک بندہ عملی طور پر۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، آپ اٹھائی حدیث کی کتابیں، کبھی نہیں انہوں نے ہم نے کہیں پڑھا کہ انہوں نے کہیں نعرہ لگایا ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پتہ نہیں، اور نبی پاک کے نعرے کا ہم نے کہیں ذکر نہیں پڑھا۔ لیکن کیا ہر بندہ جانتا ہے کہ نہیں وہ نبی پاک پہ سب کچھ قربان کرنے والے تھے؟ انہوں نے عملاً کر کے دکھایا انہوں نے، اور ہمارے پاس رہ گئے صرف دعوے، ہمارے پاس رہ گئے صرف نعرے، عملاً ہم بہت زیرو پہ چلے گئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے ساتھ جو ہم پر اتارا گیا، ویکفرون بما وراءہ، اور وہ انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو ان کے پاس ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، پس کیوں قتل کرتے ہو تم اللہ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے قبل، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے ہو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور وہ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت کفر کی وجہ سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، برا ہے جو تمہیں حکم کرتا ہے ان باتوں کے ساتھ تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔